ہمارے ساتھ یہ مولوی حضرات ہر موڑ پر ہر موقع پر دھوکہ کرتے ہیں. یہ اتنے اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ اب ایک انسان ہے وہ مر گیا ہے, فوت ہو گیا ہے نا, کم از کم اب اس کو تو معاف کرو, لیکن یہ اس کو بھی معاف نہیں کرتے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نماز جنازہ ایک آخری ہمدردی ہے انسان کے ساتھ, ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے وہ دشمن ہے, چاہے وہ اپنا ہے, چاہے وہ پرایا ہے, کوئی بھی ہو, ہماری اس بھائی کے ساتھ جو آخری ہمدردی ہے وہ یہی نماز جنازہ ہی ہے نا. تو نماز جنازہ میں دھوکہ, اتنا بڑا دھوکہ کہ شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنا ہو. لیکن میری ایک بات یاد رکھنا, جو لفظ بھی میں بولوں میرے لفظوں پر مت رہنا, کیونکہ میں بھی مولوی ہوں. میں بھی کیا ہوں؟ مولوی ہوں. میں کتاب بتاؤں گا تمہارے گھروں میں موجود ہوگی, آپ خود دیکھ کر اس کو ایک بار مطالعہ ضرور کرنا. مثلا نماز جنازے کی نیت کی جاتی ہے. نماز جنازے کی نیت 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ, منہ کعبہ شریف کے, پیچھے امام کے, اور ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, اور دعا واسطے حاضر میت کی. ایسے ہے, شاید کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا. دعا واسطے حاضر میت ہے کہ نہیں ہے؟ میرا آپ سے یہی سوال ہے, تھوڑی توجہ چاہوں گا بھائی. آپ سب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو میں نے نماز جنازے میں نیت کی ہے کہ دعا واسطے حاضر میت, یہ کون سی دعا ہے؟ کوئی ایک شخص بتا دے, کوئی بتا دے ایک شخص, یہ کون سی دعا ہے؟ آپ کیا پڑھتے ہیں اس پوری مجلس میں؟ کسی کو بھی نہیں آتی کیا؟ نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھتے ہیں میت کے لیے؟ اس پوری مجلس میں کسی ایک بندے کو بھی نہیں آتی. ڈرے کیوں بیٹھے ہو؟ میں کہ فوجی ہوں, پولیس والا ہوں, گان لے کے بیٹھو, بولو اللہم اغفر لحینا. یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثا. یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ یہی پڑھتے ہیں نا. دعا واسطے حاضر میت کے آگے سے جو دعا پڑھی وہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا. میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا, ترجمہ کرنے کے بعد آپ ہی بتانا کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے. پورے نماز جنازے کے اندر ایک لفظ بھی ہم اس بھائی کے لیے بخشش کا نہیں کہتے. ترجمہ سنو, اپنے گھروں میں, تمہاری گھروں میں کتابیں ہوں گی نماز جنازے کی, اس میں سے اللہم اغفر لحینا آپ کتاب نکال لینا, اس کا ترجمہ پڑھنا. اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر. ومیتنا ماضی کا صیغہ ہے, جو ہمارے پہلے مر چکے ہیں ان کو معاف کر. شاہدنا جو کسی وجہ سے مجبوری سے اس جنازے میں حاضر, شاہدنا جو جنازے میں حاضر ہیں ان کو معاف کر, یعنی جنازہ پڑھنے والوں کو معاف کر. غائبنا جو کسی مجبوری سے جنازے میں نہیں آ سکے, یا اللہ ان کو معاف کر. ذکرنا ہمارے مردوں کو معاف کر, انسانا ہماری عورتوں کو معاف کر, صغیرنا ہمارے بچوں کو معاف کر, کبیرنا ہمارے بوڑھوں کو معاف کر. تو میت جس کے لیے سارے کام چھوڑ کر آئے ہو اس کے لیے کیا کہا ہے تم نے؟ بتاؤ, ایک لفظ بتاؤ. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, لاکھوں کا بازو کا جنازے میں ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے, تو اس پوری ہزاروں کی تعداد میں امام سمیت ایک بندہ بھی اس میت کے لیے بخشش کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا. اس سے بڑا دھوکہ اس دنیا میں ہے نہیں. مولوی صاحب وہ بیچارہ مر گیا تھا, تو بریلوی ہے, تو دیوبندی ہے, تو شیعہ ہے, تو وہابی ہے, تو قادری ہے, چشتی ہے, اور تو جو کچھ مرضی تھا, کم از کم اب اس کے ساتھ تو یہ دھوکہ نہ کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی دیوبندی ہے یا پتہ نہیں کون ہے, یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کو راہ ہدایت اور راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز جنازہ کی یہ نیت کرتے ہو کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے, دعائیں واسطے حاضر اس میت کے. آگے لوگوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے دعا پڑھ کر اس کا غلط ترجمہ اور مفہوم بیان کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں آپ میت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود حضور نماز جنازہ جس وقت ادا فرماتے تو خود آقا کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لحینا و میتنا, اور یہ اس کا انکار کر رہا ہے اور لوگوں کو اس سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ سنن ابن ماجہ ہے, تو باب الدعاء للمیت, اور سنن ابی داود باب الدعاء للمیت کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز جنازہ ادا فرماتے
تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ دعا پڑھتے۔ اب یہ علماء کرام کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہر موقع پر حضور کے دین کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ میں اس جاہل سے پوچھتا ہوں، بتا کیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے دین کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے یہ دعا پڑھ کے؟ کیا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پتہ نہیں تھا؟ کیا معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ترجمہ کا نہیں پتہ تھا کہ میں نے دعا کون سی پڑھنی ہے؟ صحیح حدیث ہے، اور شیخ البانی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا لبادہ اوڑھ کر تجھ جیسے اے ملا جو جہلا محراب و منبر پر چڑھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو محراب و منبر کا وارث سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین و ایمان کے لیے زہر و قاتل شمار ہوتے ہیں، اور زہر و قاتل ثابت ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ دعا پڑھتے تھے، اور تو کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کے ساتھ یہ دھوکہ ہے، اپنے قریبی کے ساتھ دھوکہ ہے، اس میں تو میت کے لیے دعا ہی نہیں ہے۔ تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ کیا ہے؟ یا اللہ ہمارے زندوں کی بخشش فرما دے، اور جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ تو میتنا، یہ میت جو سامنے موجود ہے، یہ میت ہے کہ نہیں؟ میت کس کو کہتے ہیں؟ فوت ہونے والا، میتن، فوت ہونے والا۔ تو یہ جو سامنے پڑا ہے یہ فوت ہونے والا ہے یا زندہ ہے؟ کیا یہ فوت نہیں ہوا؟ ہمارے فوت ہونے والوں کو بخش دے، تو یہ بھی ان کے اندر شامل ہے۔ اور اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہم علماء اہل السنت، علماء دین، ہم اپنے احباب کو، دوست احباب کو، اپنے جو مقتدی لوگ ہوتے ہیں، دین اسلام سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ دعا کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دعا ہم نے ایجاد نہیں کی، یہ دعا خود اللہ کے پاک محبوب نے پڑھی ہے، اور اس وجہ سے ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو یہ دعا سکھاتے اور پڑھاتے ہیں۔ اور پتہ نہیں کتنے سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس جاہل کی اس گفتگو کو سن کر اپنے ایمان کو خراب کیا ہوگا، وہ علماء کے مخالف بنے ہوں گے، وہ علماء کرام کے دشمن بنے ہوں گے کہ علماء کو تو ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ تو لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دعا علماء نے خود ایجاد نہیں کی، بلکہ اس دعا کی ایجاد خود اللہ کے پاک رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ لہذا یہ دعا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا کردہ ہے، اور یہ دعا پڑھنا خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔